نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے یہ جو قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مومنوں کے لیے شفا بھی بنا دیا ہے اور رحمت بھی بنا دیا ہے۔ کیسے پیارے انداز میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور یہ قرآن مومنوں کے لیے تو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ جو ظالم ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ظالم کا بتایا کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اب قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یہ بتایا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو یہ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے یہ ظلم ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یعنی کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالی
جس نے جو بھی کوئی گناہ کیا ہوگا رب کریم اس کو معاف فرما دے گا۔ شرک کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی کہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پھر انکار کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے ان کو موت آ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، وہ توبہ نہیں کرتے، تو کفر کرتے کرتے موت آ گئی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پہ اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ کن پر؟ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، یعنی کہ جو شرک کرے یا کفر کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر کے کافر بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اعلان فرما رہا ہے کہ بھئی تم شرک کرو گے یا تم کفر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، کسی اور خدا کی عبادت شروع کر دو گے، کسی اور کو خدا ماننا شروع کر دو گے، لائق عبادت سمجھنا شروع کر دو گے، یا ایک سائیڈ پر ہے کہ تم اللہ کا انکار کرنا شروع کر دو گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بھئی رب کریم ہے، رب رحیم ہے، رب رحمان ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن جو شرک کرتے کرتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو اللہ فرماتا ہے ان کی بخشش نہیں کروں گا، ان کو نہیں بخشوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اسی کو لائق عبادت سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے کسی اور کو لائق عبادت نہیں کہنا چاہیے۔ جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں ہے، تو دنیا میں پوری میں، لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو پاکستان کے اندر جب تک اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو آنے والی نسلیں جو ہے ان کا مستقبل روشن نہیں ہے۔ کون سا مسئلہ؟ کہ دیکھیں انگریز جو ہے جب سکولوں کے اندر کتابیں جو ہے چاہے پہلی کلاس سے شروع کروائے، نرسری سے شروع کروائے، سکولوں کے اندر انگریزی جو ہے وہ شروع کرواتا ہے، یہ پرائیویٹ سکولوں کے اندر، تو ابھی بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کو جو انگریزی لگوائی جاتی ہے، تو کیا یہ انگریزی کی جو کتاب ہوتی ہے یا قاعدہ ہوتا ہے تو سکولوں میں صرف انگریزی پڑھا دی جاتی ہے، یا انگریزی کا مطلب بھی سمجھایا جاتا ہے، ٹرانسلیشن کر کے اردو میں بتایا جاتا ہے؟ یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ انگریز اپنی انگریزی کو
اپنے کلچر کو، اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے اپنی جو بکس ہیں، اپنی کتابیں جو ہے، اپنی لینگویج جو ہے، اپنی زبان جو ہے، جب پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو دیتا ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے، ابھی اس نے وہ مراحل طے نہیں کیے کہ اس کو سمجھ ہو، عقل ہو، فہم و فراست ہو، لیکن انگریزی اس کو پڑھائی جاتی ہے اور ٹرانسلیٹ اردو میں کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن ہماری مساجد میں دیکھیں، ہمارے مدارس میں دیکھیں، ہمارے علماء کو دیکھیں، ایک بچہ نادرہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، نادرہ تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا جو تو پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ جی بچے کو نادرہ پڑھنے دو، ادھر دوسری طرف انگریز ہے، وہ اسکولوں کے اندر بچے جو چھوٹے ہیں، نرسری والے بھی ہیں، پہلی کلاس والے بھی، ان کو بھی قاعدہ دے رہا ہے کہ بھئی انگریزی پڑھو، اردو میں ٹرانسلیشن کر کے ان کو بتاؤ، تاکہ ان کا دھیان جو ہے، توجہ جو ہے انگریز کے کلچر کی طرف جائے۔ اور دوسری طرف ہماری مساجد میں، ہمارے مدارس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہاں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے سہولت میسر نہیں ہوتی، بچے کو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک سب پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن کیسا المیہ ہے کہ بچہ سارا قرآن پڑھ گیا ہے، لیکن اب بچے کو کسی صورت کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا، بچے کو ٹرانسلیشن کرنی یا اس کا مطلب سمجھانا اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، یہ قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھایا تو جاتا ہے لیکن ٹرانسلیشن کر کے سمجھایا نہیں جاتا کہ بھئی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، اسلام یہ ہے، تمہارا ٹارگٹ یہ ہے، یہ حدود اللہ ہے، ان کے اندر رہنا ہے، آگے نہیں جانا، حدود اللہ کو کراس نہیں کرنا۔ تو یہ اپیل ہے کہ جہاں پہ انگریز جو ہے اگر نرسری کے اندر یا پہلی کلاس سے انگریزی کا قاعدہ دیتا ہے تو انگریز اپنے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ سہولت دیتا ہے بھئی ان کو ٹرانسلیشن کر کے اردو میں بتاؤ کہ انگریزی کا مطلب کیا ہے۔ تو جو قرآن پڑھاتے ہیں چاہے مدارس میں، مساجد میں، اکیڈمیز میں، ان کو چاہیے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ ہم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے، جو شرک کرتے ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ تم بھی اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھاؤ تو کفر کا مقابلہ یہی ہے، جو شرک کر رہے ہیں اس کا مقابلہ یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو نادرہ پڑھاؤ تو قرآن کی ٹرانسلیشن کر کے بتاؤ کہ اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، حدود اللہ یہ ہے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، اس کے پیارے رسول کی محبت ان کے دلوں میں تب ہی پیدا ہوگی نا جب بچوں کو آپ ٹرانسلیشن کر کے بتائیں گے کہ بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے، رب کریم کا فرمان یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھائیں گے تو مطلب سمجھا
آئیں گے کہ اللہ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے۔ تو خدا را جہاں پہ نادرہ پڑھایا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، یہ میں اپیل کروں گا کہ بچوں کو قرآن پاک نہ صرف رٹا لگوائیں کہ الحمدللہ سے شروع کروا کے بنا تک رٹا لگوا دیا کہ بھئی عربی یہ ہے، خدا را بچوں کو ترجمہ بھی بتاؤ، ٹرانسلیشن بھی بتاؤ۔ اور دوسرا مرحلہ آتا ہے ہمارے مدارس میں قرآن پاک کو حفظ کروایا جاتا ہے۔ تو اب ایک مرحلے پہ بچہ ناظرہ پڑھ رہا تھا، قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہا تھا۔ المیہ یہ تھا کہ سارا قرآن پڑھ گیا لیکن پتہ نہیں اس کو کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ اور دوسری سٹیج مدارس میں یہ ہے کہ بچے جو ہے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں۔ تو بڑی شان بیان کی جاتی ہے کہ بھئی جو قرآن پاک کو پڑھے گا، حفظ کرے گا، یاد کرے گا، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ وہ حافظ قرآن جو ہے قرآن پاک کو الحمدللہ سے شروع کرتا ہے والناس تک حفظ کر لیتا ہے، سارے کا سارا قرآن اس کو یاد کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، قانون کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، حدود اللہ کیا ہے۔ پڑھ تو اس نے سارا قرآن لیا ہے، ارے ادھر دیکھ جو انگریز ہے قاعدہ چھوٹا لگوا رہا ہے نرسری میں، لیکن ٹرانسلیشن کر کے بچے کو بتا رہا ہے کہ انگریزی ایک حرف کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری طرف حافظ قرآن سارے کا سارا قرآن پڑھ گیا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، رب کی منشا کیا ہے، قانون کیا ہے۔ ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کے ذریعے سے ڈلیور کیا کرنا چاہتے تھے، ارے پتہ ہوگا تو آپ اس کو اچھا انسان بنا سکیں گے، اچھا مسلمان بنا سکیں گے، ارے بہترین مومن بنا سکیں گے۔ کب؟ جب بتائیں گے کہ کلام اللہ سے مراد یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے، ارے تمہیں یہ ڈائریکشن دینا چاہتا ہے، ارے تمہاری ایک منزل جو ہے طے کر دی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ تو حافظ قرآن جو ہے ان کے لیے مدارس کے اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اکثر بچے جو ہے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے اسکول کی 5 جماعتیں پڑھی ہوتی ہیں، پرائمری پڑھی ہوتی ہے، اردو تو پڑھ ہی لیتے ہیں وہ۔ ان کو ساتھ اگر ایک پیج جو ہے آپ قرآن پاک کا دیتے ہیں عربی کا کہ بھئی اس کا رٹا لگاؤ، اس کو زبانی یاد کرو، تو بھئی اردو کو ساتھ پڑھانے میں قباحت کیا ہے، برائی کیا، پتہ چل جائے گا۔ ارے جس کو نور دینا ہے، روشنی دینی ہے، قرآن کا فیض دینا ہے تو بھئی اس کو ٹرانسلیشن بھی پڑھاؤ، سمجھاؤ اس کو بتاؤ، اللہ کا دین بتاؤ، اللہ کا قانون بتاؤ تاکہ وہ حافظ قرآن بننے والا پورے قرآن کا جب حافظ بنے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ رب کی منشا کیا ہے، رب کا قانون کیا ہے، رب کا دین کیا ہے، میری منزل کون سی ہے، میں نے کہاں پہنچنا ہے، میں نے کیا اچیو کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ایک مرحلہ اور آتا ہے جہاں پہ قرات پڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ قراء حضرات قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایک سائیڈ پہ ناظرہ پڑھنے والا، اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والا سارا قرآن پڑھ جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہے۔ حافظ قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا قرآن پڑھ جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے، ترجمے کا پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ قرات پڑھنے والے قرات کے ساتھ قاری حضرات جو ہیں وہ سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں قرات کے ساتھ، بڑے اچھے لب و لہجے کے ساتھ، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، اکیڈمیز کے اندر، جہاں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، تو یہ دد بری اپیل ہے کہ جہاں پہ آپ کا دشمن جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں بھئی یہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ارے اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، یہ تو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو لائق
عبادت سمجھتے ہیں۔ ارے وہ تو اتنی محنت کرتا ہے کہ نرسری سے جو قاعدہ لگتا ہے اس کی بھی ٹرانسلیشن بتاتا ہے، اور تم سارا قرآن پڑھا دیتے ہو، چاہے نادرہ میں، چاہے حفظ میں، چاہے قرات میں، لیکن تم ترجمہ نہیں بتاتے، تم ٹرانسلیشن نہیں بتاتے، اس کو سکھاتے نہیں ہو۔ یہ تم بہت بڑا ظلم کرتے ہو بچوں پہ کہ سارا قرآن تو پڑھا دیا لیکن ان کو ترجمہ نہیں بتایا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے نہ پڑھانے کی، نہ بتانے کی، نہ سمجھانے کی، کہ ہو سکتا ہے جو پڑھا رہے ہیں ان کو ٹرانسلیشن آتی ہی نہ ہو۔ تو خدا را مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، اکیڈمیز کے اندر ان کو یہ شعبے دیے جائیں جن کو قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہو۔ جب ترجمہ آتا ہوگا تو چراغ سے چراغ جلے گا نا، ایک چراغ جلتا ہے روشنی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ علم کا چراغ جو ہے جلے گا، ان کو ترجمہ آتا ہوگا، قرآن پاک ان کو سمجھنا آتا ہوگا، قرآن و حدیث پر عبور ہوگا، تو پھر دوسرے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، وہ پڑھائیں گے، دین سکھائیں گے۔ اور جب ان کو خود ہی قرآن پاک کی ٹرانسلیشن نہیں آتی ہوگی تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا کیا؟ مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے قرآن تو پڑھا رہا ہے لیکن قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں بتا رہا۔ مطلب یہی ہے کہ اس کو ٹرانسلیشن ترجمہ آتا نہیں ہے۔ تو خدا را مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، اکیڈمیز کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی قرآن پڑھنے کا اور پڑھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن، ترجمہ جو ہے اس کو پڑھانے کا انتظام کریں، وگرنہ آگے وہ خطرناک وقت آ رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ہماری اسی غلطی کی وجہ سے جو ہم اپنی آنے والی نسلوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے۔ اور سزا یہی ہوتی ہے، جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا۔ تو جب اللہ ظالموں سے پیار ہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو غلبہ بھی نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آپ کو پوری دنیا کے اندر مغلوب نظر آئیں گے۔ تو سب سے بڑا ظلم تو یہ ہو رہا ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو اکیڈمیز کے اندر، اسکولوں کے اندر اور مساجد کے اندر، مدارس کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ تو لہذا بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں، ٹرانسلیشن بتائیں، رب کی منشا بتائیں، رب کا دین بتائیں، ان کو بتائیں حدود اللہ یہ ہے، ان کو کراس نہیں کرنا۔ تو جب آپ بچوں کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے حق ادا کریں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اس پہ حدیث پاک پہ آپ غور کریں ذرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے کون؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھائے۔ اب یہ چراغ سے چراغ جلانا کسی طرح ہے، چراغ سے چراغ جلے گا کس طرح؟ یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے عالمی دین بن گیا ہے، اس نے قرآن پڑھ لیا ہے، حدیث پڑھ لی ہے، دین سیکھ لیا ہے، تو اب وہ دوسروں کو سکھائے نا۔ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو خود تو قرآن سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ اور آپ یہ ظلم کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ مساجد کے اندر رہنے والے، مدارس کے اندر رہنے والے، اکیڈمیز کے اندر رہنے والے یہ ظلم کس طرح کر سکتے ہیں؟ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ قرآن پاک تو سارا ہی پڑھا دیں لیکن ایک لفظ کا ترجمہ بچے کو نہ آتا۔
یہ کس طرح اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں؟ تو جو علماء کرام نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، علماء کرام کے اندر بھی ان کا نام آتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، تو اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں کہ پوری کتاب قرآن مجید پڑھا تو بچے کو دیا، لیکن اس کو بتایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں۔ اب حدیث پاک ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب کیسا فرض ہے کہ دین کو سیکھے گا، قرآن پڑھے گا تو قرآن کو سمجھے گا بھی۔ اب اگر ساری کتاب پڑھ لی ہے تو ساری کتاب میں سے کسی آیت کا، کسی سورت کا ترجمہ ہی نہیں اس کو آتا، تو اب وہ دین کس طرح سیکھے گا؟ علم کون سا ایسا علم ہے کہ آپ نے پڑھا دیا ہے لیکن اس کو پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ناظرہ پڑھنے والے کو، نہ حفظ کرنے والے کو، نہ قرات جو پڑھ رہا ہے قرات کے ساتھ قرآن سارا پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ کئی جگہ پہ تو یہ علماء کرام خود فرما رہے ہیں کہ بھئی دورہ ہوتا ہے، فر پڑھا تو دیا جاتا ہے، ٹرانسلیشن پڑھا تو دی جاتی، لیکن سمجھایا نہیں جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ سرسری اردو پڑھا دی تو سمجھانا کس نے ہے، بتانا کس نے ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے جو ٹارگٹ دیا ہے اس کو اچیو کرانا کس نے ہے؟ تو اس لیے تمنا یہی ہے کہ جب ہم قرآن کو اس طرح بچوں کو پڑھائیں گے کہ ان کو سمجھائیں گے، انہیں سکھائیں گے، ایک مقصد دیں گے، ایک ٹارگٹ دیں گے کہ بیٹا تم نے یہ ہم تمہیں دین اسلام کا جھنڈا دے رہے ہیں، یہ قرآن پڑھو، یہ حدیث پڑھو، یہ لوگ دین اسلام کا جھنڈا جو ہے تھام لو، اور کرنا کیا ہے؟ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤ۔ تو یہاں پہ دنیا کے اندر کوئی شرک کرنے والا، کوئی کفر کرنے والا، ارے مشرک جو ہے اپنا جھنڈا لے کے چل رہا ہوگا، ارے کافر اپنا جھنڈا لے کے چل رہا ہوگا، اور جس بچے کو آپ نے قرآن پڑھایا ہوگا، سکھایا ہوگا، دین پڑھایا ہوگا، سکھایا ہوگا، دین اسلام کا جھنڈا دیا ہوگا، تو وہ جہاں پہ شرک کرنے والے یا کفر کرنے والے اپنے جھنڈے لے کر دنیا میں چل رہے ہوں گے، جس بچے کو آپ نے پڑھایا ہے قرآن، آپ نے سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، وہ دین اسلام کا جھنڈا لے کے چل رہا ہوگا، تو اس کا کیا ذہن ہوگا کہ اسلام کا جھنڈا جو ہے نیچے رہے اور کفر اور شرک کرنے والے جو ہیں ان کے جھنڈے بلند رہیں؟ نہ، بلکہ وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤ۔ خدارا بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، دین پڑھائیں، سکھائیں، تاکہ اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤ۔ اور یہ سکولوں کے اندر پڑھانے والے، کالجوں کے اندر پڑھانے والے، یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے، ارے بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ تم پڑھ لو گے، یہ ڈگریاں حاصل کر جاؤ گے تو اچھی نوکری لگ جائے گی، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ان کو بتاؤ بھئی یہ ہر چیز تو یہاں پہ رہ جانی ہے، اللہ اکبر، لیکن رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہم نے وہاں پہ کچھ لے کے جانا ہے، ایمان لے کے جانا ہے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد
کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سامانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سامانا ہے۔ اور ہر کوئی دعا تو یہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ ارے بھی اولاد کی دعا تو مانگو، لیکن یہ دعا ضرور مانگو کہ یا اللہ اولاد دے تو نیک اولاد دے، اور ان کے لیے دعائیں کیا کرو کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہو۔ تمنا آرزو یہی ہے کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلیں، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مساجد والے ہیں، مدارس والے ہیں، اکیڈمی والے ہیں، جہاں پہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ قرآن پڑھانا ہے تو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھانا ہے، قرآن کو صرف پڑھانا ہی بلکہ سکھانا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار کے اندر، جان و مال کے اندر، عزت و اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔